زکوٰۃ ہے، آپ کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اضافی رقم آپ کے پاس ہو، آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو، کس منظم طریقے سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور یہ وہ نظم و ضبط ہے جس سے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کی ضروریات سے زیادہ مال ہو، اس مال کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر یا 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے، پھر وہ کل پہنچی ہے تو آج زکوٰۃ فرض نہیں، اس پر سال گزر جائے، پھر بھی وہ سارا نہیں دینا، اس میں سے 2.5% دینا، نظم و ضبط سے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نا جب بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی، تو میں واپس آیا تو مجھے ایک طالب علم نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کا خیال تھا چونکہ اللہ کے فضل سے ہم خانقاہی لوگ ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی بہت انوکھی بات اور انفرادی بات ملے گی، تو خانقاہ شریف میں یا طریقت میں یا اہل تصوف میں باتیں انوکھی نہیں ہیں، باتیں روٹین کی ہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا ان کو درد سے ان پر عمل کرو، اپنے دل میں اس کا نفاذ کرو، روح میں اتارو۔ تو مجھے کہنے لگے آپ نے الحمدللہ حج کر لیا، تو میں نے کہا میں نے حج کیا ہے تو میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حج بندے کو نظم و ضبط سکھاتا ہے، مرتب کرتا ہے انسان کی زندگی کو۔ آپ کو 8 ذی الحج کی زور پڑھنی ہے، آپ کو ہر صورت میں مینا میں، آپ کو 9 کو ہر صورت زوال سے قبل عرفات میں آپ کو زوال کا وقت میں وہاں پہنچنا چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم وہاں گزارنا ہے۔ ایک منظم ترتیب ہے کہ مغرب کے وقت نکل آؤ، وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ آ کے عرفات سے نکلیں، مغرب عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں پڑھیں۔ آپ کو 10 کی صبح کو جا کے کنکر مارنے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جناب 2 دن پہلے یہ کام ختم کر لوں، مقررہ ٹائم پہ۔ جو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں نہیں جائے گا اس کا حج ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک نظم و ضبط ہے، دین نے قاعدہ بنایا ہے، قاعدے کے بغیر آپ یہ کام کر سکتے؟ میں مصروف ہوں جی، مجھے سفر کرنا ہے، میں نے قربانی کرنی ہے تو 10 کو نہیں کر سکتا، میں 8 کو کر کے چلا جاؤں تو جاؤ، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ قربانی اپنے ٹائم پہ، مقررہ وقت پر۔ نظم و ضبط پوری عبادات اسلامیہ میں آپ دیکھ لیں، نظم و ضبط ہے، اصول ہے، قاعدہ ضابطہ ہے۔ وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ نا درویشی کی بنیاد پر بھی جہالت پھیلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسی درویش لوگ ہیں جی، ہم کسی نظم و ضبط کے قائل نہیں۔ اس کا کیا معنی ہوا جی؟ وہ درویش تو تنظیمیں نہیں چلاتے، تو درویش کیا چلاتے ہیں؟ جہالت چلاتے ہیں۔ درویش ہی تو تنظیم چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ادارہ چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ایک منظم سلسلہ تعلیم آگے لے جا سکتا ہے، چونکہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے، اس کی زندگی ایک پورے قاعدے کے مطابق مرتب ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ٹائم ٹیبل پوری ترتیب سے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نظم و ضبط ایک حسن ہے۔ آپ دیکھیے شریعت اسلامیہ کس طرح سے ہماری تربیت کرتی ہے۔ شریعت تو کہتی ہے باقی ساری چیزیں تو ایک طرف رہ گئیں، کسی کے گھر بھی جانا ہے تو نظم و ضبط سے جانا ہے۔ آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کے دوست کا گھر ہے، آپ کا قریبی تعلق ہے، بغیر اجازت جا سکتے ہیں؟ دین نظم سکھاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ کیا کرو؟ اگر کسی کے گھر جاؤ نا تو پہلے جا کے اجازت لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کن سے کہا؟ صاحب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اجازت لینی ہے، اہل خانہ کو سلام کرنا ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر ان کے گھر میں داخل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 3 دفعہ دستک دیتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی تو لوٹ آتے تھے۔ جھگڑا کیا ہے؟ یہاں عام لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ملنے گیا سا جی تو مینوں ٹائم ملیا سی، آپ کے ٹائم کا نہیں میں نے خیال کیا۔ جب تک آپ نظم و ضبط نہیں سمجھتے، ترتیب نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کھانا تھا صحابہ کا، صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، شادیوں پہ، بیاہ پہ آپ دیکھتے ہیں گپ شپ لگنے لگتی ہے، وہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھ گئے، کوئی اچھی گفتگو، کوئی دین کی، کوئی خیر کی بات ہونے لگی۔ نبی پاک علیہ السلام 2-3 دفعہ تشریف لائے، ان کو دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو آواز اونچی نہیں کرنی، تم نے اس طرح چلا کر بات نہیں کرنی، اس طرح لوگ آپس میں کرتے ہیں۔
دھیما لب و لہجہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، لفظوں کے چناؤ میں احتیاط کرنی۔ اور دیر تک بیٹھے رہے، بات چیت ہو رہی ہے، حضور دو ایک دفعہ آئے، واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہو؟ جب کھانا کھا چکو تو اٹھو، اب جاؤ، ختم ہو گئی دعوت، ٹائم مکمل ہوا، آپ کوئی کام کرنے دو۔ میرے عزیز، اپنی زندگی میں یہ ماحول بنائیں، ان چیزوں کو لے کر کے آئیں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر زندگی میں یا تو ہمارا وجود کسی کے لیے اذیت کا باعث بنے گا، تکلیف کا باعث بنے گا، یا ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ ہم باوجود محنت کے اس کا کوئی نتیجہ نکال سکیں گے۔ محنت ہو رہی ہے لیکن نظم و ضبط سے نہیں ہو رہی، بے ترتیب ہو رہی ہے، بے تکی ہو رہی ہے، تو بجائے زیادہ مشقت کے نتیجہ تھوڑا آئے گا۔ اس لیے نظم و ضبط اپنی زندگی میں، قاعدہ قانون۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نہ لوگوں کو قانون توڑنے سے منع کرتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو اطاعت امیر کا حکم دیتے، امیر کی فرما برداری کی بات سناتے، فرماتے اگر تمہارے اوپر نک کٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہیں حکم دے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی بات بھی سننا اور اس کی فرما برداری بھی کرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ تم یہ نہ دیکھنا کہ یار یہ تو نک کٹا حبشی غلام ہے اور میں تو معاذ اللہ سے بہتر ہوں، اس کی فرما برداری کرنا۔ اس لیے کہ نظم و ضبط قائم رہتا ہے جب لوگ قانون کی پابندی کرتے ہیں، اور جب قانون کی پابندی نہیں ہوتی، جہاں قیام عدل نہ ہو وہاں قرار ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر جیسے لوگ اگر عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں، اگر خود رسول پاک علیہ السلام اپنا پیش کرتے ہیں صحابی سے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے چبھو دیا ہے صفے سیدھی کرتے تیر یا نیزہ، تو میں بدلہ لوں گا، تو حضور پیش کرتے ہیں اپنا آپ۔ حالانکہ وہ تو دور محبت تھا، عرض کی حضور کس نے بدلہ لینا تھا، نہ آپ نے کوئی تکلیف دی تھی، یہ تو وجود چومنے کا بہانہ تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمارے سامنے اسوہ رکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ نظم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی قاعدے قانون سے بالا تر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لیں، ورنہ بار بار بحث ہوگی، ایک کہے گا یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، دوسرا کہے گا یہاں۔ 3 سفر کرو تو ایک کو اپنا امیر مان لو۔ نظم و ضبط سے زندگی گزارو، مرتب کر کے زندگی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہوتا، ہمیں اپنے کام سے زیادہ نا دوسروں کے کام کا پتہ ہوتا ہے، اپنے مدرسے سے زیادہ دوسرے مدرسے کا پتہ ہوتا ہے، اپنے کالج سے زیادہ دوسرے کالج کی معلومات ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کام سے زیادہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں، نظم و ضبط گڑبڑ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ اپنا کام مرتب طریقے سے کیا جائے، جس نظم میں جس جگہ ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہے ہم اس ڈیوٹی کے پابند ہیں، ہم اس کو پورے غور سے کریں، پوری توجہ سے کریں، پورے انہماک کے ساتھ کریں۔ اپنے کام پر ہم جب تک توجہ دیتے ہیں تو کام ٹھیک رہتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا گھر کے باہر بھی پورے نظم و ضبط کے قائل تھے، پوری ترتیب۔ آپ دیکھیں حضور صفوں کا درست ہونا بڑا پسند کرتے تھے، نماز ہی پڑھنی ہے نا، کھڑے ہو گئے ہیں نا، لیکن حضور نے دعا دی، فرمایا صفیں سیدھی کرو، اللہ تمہارے دل بھی سیدھے کر دے گا۔ حضور نماز کی جماعت سے پہلے اعلان کرتے بھئی اپنی صفوں کو درست کر لو۔ حضور پسند کرتے کہ بالکل اس طرح مرتب ہو کے لوگ نماز پڑھیں، کوئی چیز بھی غیر مرتب۔ یہاں جناب کوئی شخص بھی قطار میں لگنے کو تیار نہیں، باری کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بینک میں ہمیں ذرا پہلے بلا لیا گیا تو ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور پھر کچھ پروٹوکول تو بے جا ہے، سوائے تکلیف کے اور کچھ دیتے۔ میں نے جنازوں پہ دیکھا ہے، کسی عالم کا جنازہ پڑھا ہے، کسی بڑے آدمی کا، تو وہاں 15 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل جو جنازہ نہیں پڑھنے دیتے، وہ گھسے ہوتے ہیں آگے، میں نے چہرہ دیکھنا ہے، میں نے اگلی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ یہی حال محافل میں ہوتا ہے۔ نظم و ضبط پیدا کریں، کسی چیز کو بے ترتیب نہ کریں، کوئی کام بھی بے ڈھنگا نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب کوئی شخص آتا تھا نا تو حضرت ابو بکر صدیق اسے سائڈ پہ لے جاتے تھے، کہتے تھے تمہیں پتہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے حضور کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی۔ اسے پہلے آداب مجلس سکھاتے تھے، نظم و ضبط سکھاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ سکھاتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ ہمارے
بے صبرے ہو جانے کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں، ہمارے جلد باز ہو